نمبر 30، شہرت اور تشہیر کی خواہش۔ شہرت اور تشہیر کی خواہش، کوئی اس وجہ سے ملحد ہو گئے کہ وہ شہرت کے پیچھے چلے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہمیں تشہیر مل جائے، بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں۔ تو آج کے دور میں انسان سستی شہرت چاہتا ہے، تو سستی شہرت کے لیے وہ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، دین پر اعتراضات کر رہا ہے۔ اور یہودیوں نے میڈیا ایسا بنایا کہ کوئی اگر اختلافی چیز ہو وہ جلدی پھیل جاتی ہے، کوئی اتفاقی چیز ہو وہ نہیں پھیلتی۔ اگر آپ اس میں بات کرو، تہجد کے فوائد سناؤ، والدین کی خدمت کا تذکرہ کرو، گناہوں سے بچنے کا تذکرہ کرو، گناہوں کے نقصانات بتاؤ، وہ چیز میڈیا میں اتنی جلدی نہیں پھیلے گی۔ لیکن معاذ اللہ اگر کوئی بے دینی کی بات کرے گا، قرآن و سنت کے احکامات پر اعتراض کرے گا، شریعت پر، مدارس پر، علماء پر، صلحاء پر اعتراض کرے گا، تو میڈیا اس بات کو جلدی ہوا دے گا، چند دنوں کے اندر وہ پورے ملک میں پھیل جائے گی، سب کے سامنے وہ آ جائے گی۔ تو یہ غیروں کی کوشش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بے دینی کی بات جلدی عام ہو جائے، دین کی بات زیادہ عام نہ ہو، اس کو وہ دبا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک وجہ میں نے عرض کی، الحاد کی، وہ ہے تشہیر اور شہرت پسندی، اس وجہ سے بعض لوگ ملحد ہو گئے۔ نمبر 31، مسلسل گناہوں کے سبب دل کا سخت ہو جانا۔ الحاد کا ایک سبب مسلسل گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہو گیا، دل پہ زنگ لگ گیا، گناہ ہوتے رہے، توبہ نہیں کی، عبادت کی طرف نہیں آیا، تو دل پہ دھبے لگتے لگتے دل سیاہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی ہدایت کی بات کرے، دین کی بات کرے، تو وہ دل پر اثر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا، ہدایت کی بات کو اب دل قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اب اس وجہ سے بسا اوقات انسان ملحد ہو جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ تو قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے گناہ کیے اور ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، اب زنگ کی وجہ سے یہ بے دینی میں چلے گئے۔ نمبر 32، دین کی غلط ترجمانی۔ الحاد کا ایک سبب دین کی غلط ترجمانی۔ آج لوگ دین سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کی اپنی زندگی میں دین نہیں، جس کے اپنے 6 فٹ کے قد پر دین نہیں، جس نے کسی دین کو دین علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے حاصل نہیں کیا، اپنی خود زندگی دین پر نہیں گزاری۔ ایسے لوگ دین کی ترجمانی کر کے دین کے اندر وہ باتیں شامل کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہوتی، تو غلط تشریحات، غلط تعبیرات کر کے ان کی باتوں میں آ کر بہت سے نوجوان اور نئی نسل فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ نمبر 33، اپنی فطرت اور ضمیر کو دبا دینا۔ اپنی فطرت اور ضمیر کو دبانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی رکھی ہے، اگر یہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو تو انسان کا اپنا ضمیر اس کو کہتا ہے تو گناہ کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، تو ناجائز کر رہا ہے، اپنا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے ضمیر پہ نہیں چلتا، گناہ کرتے کرتے اپنے ضمیر کو چھوڑ دیتا ہے، سلا دیتا ہے، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، اس کی منشا پہ نہیں چلتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر سیاہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ مومن کی نشانی ہے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں پریشان کر دے، تو سمجھو تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ نے انسان کا ضمیر ایسا رکھا ہے کہ نیک اعمال پر وہ ضمیر خوش ہوتا ہے اور گناہوں پر وہ ضمیر خود انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک ایسی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ گناہ پر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک صحابیہ تھی حضرت غامدیہ، ان سے ایک فعل ہو گیا گناہ کا۔ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ کو پتہ چلا یہ حاملہ ہے، آپ نے واپس کر دیا کہ اب تم حاملہ ہو۔ اب دوبارہ جب بچہ پیدا ہوا، پھر بچے کو لے کر آ گئیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کہ اب بچہ ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ حالانکہ کتنی سخت سزا تھی کہ پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، کتنی سخت سزا ہے، اس کا تصور کر
کے بھی انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان تھا جس نے بے چین کیا کہ دنیا میں وقتی تکلیف ہوگی، آخرت میں باس پرس نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ ابھی یہ بچہ دودھ پیتا ہے، کھانے کے قابل ہو پھر آ جانا۔ 2 سال بچے کو دودھ پلایا، جب وہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور پھر لے کر آئیں کہ اب یہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، مجھ سے گناہ ہوئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو دیکھیں کیا ایمان ہے، اتنے عرصے تک اس نے بے چین کر کے رکھا ہے کہ جب تک میرے اوپر سزا کا نفاذ نہ ہو، تاکہ آخرت میں کوئی میرے اوپر پکڑ نہ ہو۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد میں عرض کر رہا ہوں، ایمان اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، تو اگر یہ خواہشات میں دبا نہ ہو، گناہوں کی وجہ سے آلودہ نہ ہوا ہو، تو انسان کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تو بے دینی کا راستہ چھوڑ کر دین پر آ۔ نمبر 34، صرف عذاب اور وعیدیں سنتے رہنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان صرف عذاب کی آیات پڑھی، وعیدیں سنتا رہا، روایات پڑھی، واقعات سنے، تو کبھی بسا اوقات اس نے رحمت کی آیات نہیں سنی، رحمت کے مضامین نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے ارشادات نہیں سنے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے واقعات نہیں سنے، تصویر کے ایک رخ دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ اگر کسی پر عذاب آیا تو اس کے پیچھے کیا کیا گناہ تھے، اس کے پیچھے زندگی میں انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی تھی، تو اس نے صرف وعید کی بات سنی یا عذاب کی بات سن کر اس کے دل میں غلط خیالات آ گئے کہ کیوں عذاب آیا، کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو وہ آدمی بھٹک گیا۔ حالانکہ اگر وہ پوری شریعت کو پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنی وسعت رحمت ہے کہ ایک شخص 100 قتل کر لیتا ہے بنی اسرائیل میں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی معاف کرنے والی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، اس کا ایک حصہ انسانوں جانوروں میں تقسیم کیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اب ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں اولاد پہ شفقت کر رہی ہے، جانور اپنے بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں، تو وہ کتنے مہربان ہیں۔ حالانکہ رحمت کا ایک حصہ ہے، جس ذات باری تعالیٰ کے پاس 99 حصے ہوں، اس اللہ کی اپنے بندوں پر کتنی رحمت ہوگی۔ تو 20 اس قسم کے واقعات ہیں کہ زندگی گناہ میں گزری، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ جیسے صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ایک شخص کی زندگی گزری لیکن اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، راکھ کر دینا اور پھر اس کو پیس دینا، ہواؤں میں بکھیر دینا، اس لیے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میری زندگی گناہ میں گزری۔ اولاد نے اس کو جلا دیا، راکھ کر دیا، پیس دیا، تیز ہوا والے دن میں اس کے راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اللہ نے ان ذرات کو جمع کر کے اسے انسان بڑھا کر کھڑا کیا، کہا تو نے ایسا کیوں کیا تھا، کیوں ایسی وصیت تو کر کے گیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میری زندگی گناہوں میں گزری تھی، میں نے کہا کس طرح اللہ کی ذات کا سامنا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جہاں ہم نے تیری بخشش کر دی، تجھے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت تو صرف اللہ بہانا چاہتا ہے، کسی بندے میں بہانا ہو مغفرت ہو جاتی ہے۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، حالانکہ زندگی بے حیائی میں گزری تھی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ایک آدمی نے راستے سے ٹہنی ہٹائی تکلیف دے، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ صفت الصفوہ میں، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، فرمایا کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے بخشش کر دی۔ کہا کس عمل پر بخشش ہوئی؟ کہا میں واعظ کہہ رہا تھا، واعظ کے دوران تو اچانک میں بھی رو گیا اور مجمع میں بھی ایک شخص تھا وہ بھی رونے لگ گیا اور بھی بہت سے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منصور جب تو نے بیان کیا تو ایک ساتھی رونے لگا، اس سے پہلے کبھی وہ میرے خوف سے رویا نہیں تھا، اس کی زندگی گناہ میں گزری تھی لیکن تیرے واعظ پر اس کے دل میں خوف خدا آیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ گئے، تو ان آنسوؤں پر منصور ہم نے تیری بھی مغفرت کر دی، اس کی بھی مغفرت کر دی، جتنے لوگ اس مجمع میں درس میں موجود تھے ہم نے سب کو بخش دیا۔ تو
تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ذات تو صرف بہانہ چاہتی، کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے، انسان نے اخلاص سے کیا ہو، وہی عمل نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو انسان آج بسا اوقات صرف وعیدیں سن کر یا وہ واقعات سن کر بعض معاذ اللہ متنفر ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کی وسعت رحمت کے واقعات، احادیث اور روایات اور ان واقعات کو پڑھا نہیں ہے کہ رب العالمین کتنا اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں۔ نمبر 35، غیر مستند روایات اور واقعات۔ الحاد کا ایک سبب کیا ہے کہ معاشرے میں اگر کسی نے غیر مستند قصے سنے، غیر مستند واقعات سنے، اب وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ واقعہ اس کو سمجھ نہیں آیا، تو اس وجہ سے کسی نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ واقعہ غیر مستند تھا، وہ حدیث غیر مستند تھی، وہ حکایت درست نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے مذہب کا انکار کر دینا، یہ شریعت کے احکامات کو چھوڑ دینا، یہ اعتراض کر دینا، یہ بڑی کمعقلی کی بات ہے۔ شریعت ہماری مستند ہے، قرآن کریم ہم تک پہنچا، حدیث کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا، نقل کرنے والے بڑے بڑے ائمہ تھے، انہوں نے ہر بات کو سند کے ساتھ ذکر کیا۔ آج یہ ذخیرہ احادیث کی صورت میں موجود ہے، ہر حدیث کے پیچھے سند ہے، محدثین نے اپنی زندگیاں لگائیں اور صحیح اور غلط بات کی تمیز کر کے بتائی، یہ حدیث صحیح لذاتی، یہ صحیح لغیری، یہ حسن، یہ ضعیف، یہ ضعیف جداً، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر ہر چیز کو بالکل واضح کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگر ایک آدمی کسی ایک غیر مستند واقعے کو لے کر بھٹک جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، دین نے تو ہر چیز کو واضح بیان کیا۔ نمبر 36، خود کو بہت عقل مند سمجھنا۔ بے دینی کی ایک وجہ خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا، کہ اگر اس کو کوئی جا کر نصیحت کرے، بتائے، وہ کہتا نہیں میں خود سمجھدار ہوں، مجھے خود سب کچھ پتہ ہے، مجھے دین کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی عقل پہ چلوں گا، میں آزاد ہوں، آزادی پہ چلوں گا، حالانکہ نہیں سوچتا اس سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں گزر کے چلے گئے اور وہ سب شریعت کے پابند رہے، دین پر زندگی گزار کے گئے۔ دین آج تو نہیں آیا، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو آدمی اپنی عقل کو کامل سمجھے، حرف آخر سمجھے، تو بسا اوقات وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے اصل چیز ہے حضرات سلف کے دامن سے وابستہ رہنا، اسلاف امت سے جو وابستہ رہتا ہے، صحابہ تابعین سے، وہ دین پہ رہتا ہے۔ جو اپنی عقل پہ چلتا ہے یا موجودہ دور کے کسی مفکر اسکالر کو اپنے لیے بنیاد بناتا ہے، مشعل راہ، تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ نمبر 37، قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنا۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا۔ الحاد کی ایک وجہ کہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا، مفہوم کو نہیں سمجھا، قرآن کی جو تفسیر سلف نے کی ان کو نہیں سمجھا۔ اب ایک آدمی صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیتا ہے اور پڑھتا ہے، مفہوم سمجھ نہیں آ رہا اور کہتے ہیں اس کی یہ مراد ہے، آیت کی تشریح خود کر رہا ہے، آیت کا معنی خود بیان کر رہا ہے، حالانکہ 1400 سال سے دین آیا، علماء نے زندگیاں گزاری، لاکھوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، ایک ایک تفسیر کوئی 30 35 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیریں ہیں، ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن پہ لگائیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے رہے ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اب ایک آدمی 60 سال کی عمر میں لٹیر ہو گیا، اب اسے کہتے ہیں جی آپ کسی کام کے نہیں، آرام کرو، پینشن لو، گھر میں رہو، اب وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، قرآن کا لغوی ترجمہ دیکھ کر لوگوں کو تشریح بیان کر رہا ہے، تو خود بھی بھٹک رہا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ جن کی زندگیاں جس فن میں لگیں ان سے سیکھا جائے۔ جیسے انسان ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کر خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بلکہ اسے جانا ہوگا، میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہوگا، 4-5 سال ان ماہرین فن سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، 1-1.5 سال 2 سال تجربہ ہوگا، پھر اس کو سند ملے گی، اس کے بعد جا کر وہ کہیں اپنی کلینک کھول سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر خود ڈاکٹری کی کتابیں پڑھے اور پھر اگلے دن کلینک کھولے جی میں ڈاکٹر ہوں، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی کہ تو نے مستند ادارے میں نہیں پڑھا، مستند لوگوں سے سند حاصل نہیں کی، تیرا تجربہ نہیں ہے، تو کیسے کلینک کھول کے علاج کر رہا ہے؟ تو جیسے دنیا میں ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے، قرآن بھی کتاب ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ نے ایک ایک سورت
سنت کے مضامین سیکھنے میں 10 12 سال ان کو لگ گئے۔ وہ عربی دان تھے لیکن پھر بھی مفہوم سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھے کہ شاید سفید سیاہ دھاگے سے مراد یہی دھاگا ہے، تو انہوں نے 2 دھاگے لے لیے۔ اب سفید اور سیاہ اپنے سراندو کے نیچے رکھ دیے، تکیے کے نیچے۔ اب وہ کھاتے رہے، پیتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ سفید دھاگا سیاہ کب ہوگا، سیاہ دھاگا سفید کب ہوگا، تو وہ تو نہ ہوا۔ حضور کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدی تمہارا تکیہ تو بڑا چھوڑا تھا کہ جس کے نیچے دن اور رات چھپ گئے۔ یعنی مقصد تھا کہ یہ تو سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد دن اور رات ہے، اور تم نے دھاگے سے سفید دھاگا ہی سمجھا، سیاہ دھاگے سے سیاہ دھاگا سمجھا، حالانکہ سفیدی سے مراد دن کی سفیدی، سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ عربی دان ہے، صحابی، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی آیت کے مفہوم سمجھنے میں انہیں اشتباہ ہوا۔ بعد میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم سمجھایا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بھٹکنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب انسان اپنے مطالعے پر انحصار کرے اور قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دے، یا ایسے لوگوں سے پڑھے جن کا پختہ علم نہ ہو، تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ نمبر 38، تنہائی میں غلط مواد دیکھنا۔ بے دینی کی ایک وجہ تنہائی میں غلط مواد دیکھنا۔ جب ایک آدمی تنہائی کی زندگی میں، آج کے دور میں موبائل اس کے پاس ہے، اب اگر اس کی رات فحاشی میں، بے حیائی میں گزر رہی ہے، نیم برہنہ فلمیں، ڈرامے وہ دیکھ رہا ہے، ساری رات اگر اسی گندگی میں گزرے گی تو پھر دل تو سیاہ ہوگا، پھر دل میں دین کی بات تو جائے گی نہیں۔ وہ گندگی دیکھتے دیکھتے دل گندا ہو جاتا ہے، دل میں سیاہی آ جاتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث تو نور ہے، یہ تو روشنی ہے، اور وہ تو گندگی ہے، سیاہی ہے۔ یہ نور اور یہ روشنی، یہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج ہمیں دین کی بات کیوں یاد نہیں رہتی؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا دل خواہشات سے، گناہوں سے آلودہ ہے۔ اس لیے اگر انسان چاہے اس کا حافظہ تیز ہو، نماز میں دل لگے، جو پڑھے اس کو یاد رہے، نماز میں خشوع خضوع ہو، گناہ سے بچے، جتنا بچے گا اس کا حافظہ تیز ہوگا۔ محدثین علماء کے حافظے کیوں تیز تھے؟ کسی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد، کسی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد۔ ہمیں 3 حدیثیں بھی یاد نہیں، ان کو 3 لاکھ حدیثیں یاد، وہ گناہ سے بچتے تھے۔ اللہ نے ان کے حافظے تیز کیے تھے۔ اللہ نے علم کو تو تقوی سے جوڑا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں علم عطا کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی جب ذہانت دیکھی تھی، حالانکہ یہ چھوٹے سے بچے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 10 سال کی عمر میں موطا مالک حفظ کیے۔ جب امام مالک نے ان کی ذہانت دیکھی کہ جو حدیثیں سنی ان کو یاد ہو گئی، پتہ چلا اللہ نے بچے کو بڑی ذہانت دی ہے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام مالک نے فرمایا، یا بنی انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ، پیارے بیٹے اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ پیارے بیٹے اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ علم کی روشنی کو نہیں مٹانا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں پھر میں گناہ سے یوں بچتا جیسے کوئی زہر سے بچتا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی تو زہر ہے، تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی۔ اللہ کی نافرمانی تو اژدہا ہے، چھوٹا ہو تب بھی ڈسے گا، بڑا ہو تب بھی ڈسے گا۔ گناہ کی مثال تو انگارہ ہے، چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تنہائی میں جب آدمی گناہ میں وقت گزارتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ معاذ اللہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی قرآن میں 13 صفات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ نے ان کی 13 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔
اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ آج افسوس، آج نسل نو کی رات گزر رہے موبائل کی حالت میں، 2-2 3-3 بجے تک موبائل دیکھا، اور جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا، اللہ سے مانگنے کا وقت ہوا، فرشتوں کے نزول کا وقت ہوا، اللہ کی رحمتیں اترنے کا وقت ہوا، پھر انسان سو گیا۔ نہ تہجد، نہ فجر کی نماز، نہ تلاوت، نہ اشراق، نہ صبح کا ذکر۔ 12 بجے اٹھ رہا ہے، 11:30 12 بجے آج ناشتہ ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو انسان شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ سجدہ میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندوں کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ دیا وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہیں گے، یعنی ان کی راتیں مصلوں پر گزرتی ہیں۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا تھا، الحاد کی ایک وجہ کہ انسان تنہائی میں جب غلط مواد دیکھتا ہے، تنہائی میں بے دینی میں وقت گزارتا ہے، فحش پروگرامات دیکھتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو کر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 39، اپنی ناکامیوں کے اعتراف کے بجائے دین کا انکار کرنا۔ الحاد اور بے دینی کی ایک وجہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف نہیں ہے، وہ دین کا انکار کر رہا ہے۔ اب اگر کسی موقع پر اسے ناکامی ہوئی یا کوئی وجہ بنی تو اس کا اپنا قصور ہے، اپنی محنت نہیں کی، راسب ہو گیا، فیل ہو گیا، کسی امتحان میں پیچھے رہ گیا، اب وہ اس میں دین کو آڑے بناتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ قصور اپنا ہے، محنت خود نہیں کی، استعداد خود نہیں بنائی، مطالعہ خود سے نہیں کیا، اپنے لیے علم و فکر کی راہیں خود نہیں کھولی، صحبت اچھی خود نہیں اختیار کی، اور پھر اس میں نشانہ دین کو بنا دیا۔ حالانکہ دین تو ترقی سے نہیں روکتا، نہ دین مطالعے سے روکتا ہے، نہ تعلیم سے روکتا ہے۔ دین کا مطلب ہے جو تعلیم حاصل کرے، لیکن اللہ رسول کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان تجارت کرے، کاروبار کرے، زراعت کرے۔ شریعت کسی چیز سے نہیں روکتی، لیکن صرف شریعت یہ کہتی ہے جو کام کرے تو انسان مسلمان ہے، اللہ رسول کے احکامات کے تحت کرے، آزادی کے ساتھ نہ کرے۔ نمبر 40، مشہور لوگوں سے متاثر ہونا۔ بے دینی کی ایک وجہ مشہور لوگوں سے متاثر، یعنی آج کے الفاظ میں سوشل میڈیا پر جو لوگ چل رہے ہیں، جن کی ویڈیوز چل رہی ہیں، تو اب کسی نے ان کو دیکھا اور ان سے متاثر ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے، وہ بے دینی کی طرف چلا گیا۔ اب وہ بات کرنے والا شریعت کے احکام کا انکار کر رہا ہے، واقع معراج کا انکار کر رہا ہے، حضور کی سنتوں کا انکار کر رہا ہے، یا وہ صحابہ اکرام کی زندگی پر اعتراضات کر رہا ہے، اللہ کی صفات کا انکار کر رہا ہے۔ اب آدمی نے اس کے عقائد نہیں دیکھے، عقائد نہیں سنے، چند ایک باتیں ویڈیوز دیکھ کر، کلپیں سن کر متاثر ہو کر دین چھوڑ دیا، تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، اپنی گویا غلطی ہے، اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نمبر 41، دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر شکوہ شکایت کرنا۔ ایک سبب کیا ہے؟ دوسروں کی خوشحالی دیکھی، اللہ نے کسی کو خوشحالی دی، مالی وسعت عطا کی، کسی کو اللہ نے گاڑی دی، بنگلہ دیا، گھر دیا، کاروبار دیا، اس کو دیکھ کر شکوہ شکایتیں، اللہ پر اعتراضات کہ اللہ نے ہمیں اس حال میں کیوں رکھا، فلاں کو کیوں دیا، اس پہ اعتراض کرتے ہوئے بے دینی میں چلا گیا۔ حالانکہ مسلمان کی علامت رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا اس میں بہتری، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بسا اوقات مالی وسعت ہوتی، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا۔ اللہ نے اگر تنگ دستی رکھی، اعمال کی نعمت دی، نماز کی نعمت دی، دین کی نعمت دی، اولاد فرما بردار بنائی، دین سے جوڑ کے رکھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت اور پیسہ ہوتا لیکن قارون کی طرح بے دین ہوتا، دولت پیسہ تو ہوتا لیکن معاذ اللہ آدمی نمرود و شداد کی طرح ہوتا، تو پھر اس مال کا کیا فائدہ؟ تو اللہ جس حال میں رکھے اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں۔ نمبر 42، توبہ سے مایوس ہو جانا۔
ایک وجہ انسان گناہ کرتے کرتے ایک وقت پھر یہ سوچتا ہے میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہے مذہب اختیار کرنے کا، اسی بے دینی میں زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی انسان گناہ کر دے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ندامت کے 2 آنسو انسان بہا دے اللہ رب العزت اس کے ماضی کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے دین تھا مسلمان ہوا، اللہ اسلام کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہے، ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو نمازیں رہ گئی ان کی قضا کرنی ہے، حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ نمبر 43، ظالموں کو آسائش میں دیکھ کر خالق کائنات کا انکار کرنا۔ بے دینی کی ایک وجہ کسی ظالم آدمی کو آسائش میں دیکھا، مال اور دولت میں دیکھا، وسعت میں دیکھا، اب انسان انکار کر رہا ہے خالق کائنات کا کہ اللہ نے اس کی گرفت کیوں نہیں کی، یہ تو بڑی اچھی حالت میں، بڑی مہنگی گاڑی میں، اتنی دولت پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس میں فوراً انکار غلط ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر ظالم کسی اچھی حالت میں دنیاوی اعتبار سے نظر آ رہا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ ہے، رب العالمین ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری گرفت بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرعون کو بھی 300 سال ڈھیل دی، کتنے ایسے گزرے اللہ نے ان کو ڈھیل دی، جوانی دی، دولت دی یا پیسہ دیا، اس کا مطلب اللہ کی رضا نہیں ہے، مطلب ہے کل یہ نہ کہیں مجھے وقت نہیں ملا، وقت ملتا تو میں گناہ سے باز آ جاتا۔ اس لیے کسی گناہ گار کو آسائش میں دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، کسی لمحے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ نمبر 44، صحابہ اور سلف کی زندگیوں کو ناقابل عمل سمجھنا۔ بے دینی کی ایک وجہ کوئی صحابہ کی زندگیاں، سلف کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ناقابل عمل، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ لوگ تھے دنیا سے گزر کے چلے گئے، ہم کہاں ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کو اب وہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جو عبادت اعمال میں گزرے ان کی زندگیوں پر اعتراضات کر رہے ہیں، حالانکہ اصل زندگیاں اعمال والی انہی کی زندگیاں تھیں۔ نمبر 45، تقدیر اور خود مختاری کو تضاد سمجھنا۔ ایک وجہ کہ انسان تقدیر کو اور خود مختاری کو متضاد سمجھ رہا ہے۔ خود مختاری اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، تقدیر کا مطلب اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، لوح محفوظ میں ریکارڈ محفوظ ہے، لیکن لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہے، اللہ نے اپنے حد تک ہر بات کو لکھا۔ اللہ انسان کو سزا اختیار کی وجہ سے دیتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، سزا اختیار پر آتی ہے۔ ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اختیار سے نکلتا ہے، چوری چھپ کے جاتا ہے، گناہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اللہ سزا اختیار پہ دے رہا ہے۔ ایک آدمی قتل کر رہا ہے، اختیار سے کر رہا ہے، نیک عمل اختیار کر رہا ہے، اختیار سے کر رہا ہے، تو سزا ملتی ہے انسان کو اختیار پر، نہ کہ لکھنے کی وجہ سے۔ اللہ نے لکھا اپنے علم کے مطابق، لیکن لکھنے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے، عقل دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہی نازل کی، حق اور باطل کا راستہ بتا دیا، اب اس کے باوجود ایک باطل پہ چلے، بہانہ تقدیر کا بنائے۔ تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا، لیکن انسان کو مجبور نہیں بنایا، انسان کو اختیار دیا۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے اس پر سزا، اپنے اختیار سے نیک عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے رہا ہے۔